فخر الدین پاشا مدینہ کا محافظ، یقیناً آپ اس نام کو پہلی بار سن رہے ہیں۔ یہ خلافت عثمانیہ کا وہ بہادر جرنیل تھا جو اپنے سپاہیوں کے ساتھ مل کر عرب باغیوں اور برطانیہ اور اتحادی افواج سے 72 دن تک لڑتا رہا، اور بعد میں لوگوں نے اس کی بہادری اور دلیری سے متاثر ہو کر ان کو صحرائی چیتا یا ٹائیگر آف دی ڈیزرٹ کا خطاب دیا تھا۔ تاریخ اسے مدینہ کے محافظ کے طور پر یاد کرتی ہے۔ یہ خلافت عثمانیہ کا ایک بہادر جرنیل تھا، لیکن جس چیز نے اس کی شخصیت اجاگر کی تھی وہ تھا اس کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق اور عشق۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانیہ تقریباً ہر جگہ سلطنت عثمانیہ کے ہاتھوں شکست پہ شکست کھاتا جا رہا تھا، تو اس کو ایک چال سوجی۔ اس نے شریف مکہ حسین بن علی، جو کہ حجاز کا گورنر تھا، اپنے ساتھ اس لالچ پر ملا لیا کہ جنگ کے اختتام پر اسے مسلمانوں کا خلیفہ بنایا جائے گا۔ شریف مکہ نے خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر دی اور مکہ اور جدہ پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد وہ مدینہ کی طرف بڑھا۔ اس کے ساتھ انگریز اور فرانسیسی فوجیں بھی تھیں، اور لارنس آف عربیہ نامی بدنام زمانہ جاسوس تھا۔ انہوں نے 1916 کو مدینہ کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ 1919 تک جاری رہا، کیونکہ ان کو یہاں کے عثمانی مجاہدوں کی طرف سے سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اس وقت مدینہ شہر کا دفاع ایک عثمانی سپہ سالار فخری پاشا یا عمر فخر الدین پاشا کے زیر نگرانی تھا۔ یہ شخص انتہائی دلیر اور صاحب ایمان تھا۔ مدینہ منورہ کے باسیس کی بہادری اور حسن انتظام پر اسے بہت پسند کرتے تھے۔ عربوں کی غداری کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کو شدید دھچکا لگا، اور برطانیہ اور اس کے اتحادی بڑی تیزی سے سلطنت عثمانیہ کے علاقوں کو اپنے قبضے میں لیتے جا رہے تھے۔ سلطنت عثمانیہ کے اتحادی بلغاریہ کے ہتھیار ڈالنے پر جرمنی نے بھی ہتھیار ڈالے، اور اسی وجہ سے بلاخر سلطنت عثمانیہ کو بھی برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ اس وقت شریف مکہ اور ان کے بیٹے علی، فیصل اور عبداللہ اس خیال میں تھے کہ اب فخر الدین پاشا بھی ہتھیار ڈال دے گا اور مدینہ ان کے ہاتھ آ جائے گا، لیکن فخر الدین پاشا نے ہتھیار نہیں ڈالے اور برابر لڑتا رہا۔ مدینہ شہر کو سامان رسد پہنچانے والی ٹرین کو انگریز ناکارہ کر چکے تھے، اور اس طرح فخر الدین پاشا کو باہر سے کوئی امداد نہیں پہنچ رہی تھی۔ محاصرے کے دوران بعض مورخین کے مطابق مدینہ پر 130 بار حملہ کیا گیا، اور مدینہ کی مقدس سرزمین پر 300 بم برسائے گئے۔ کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو چکی تھیں، اور فخر الدین پاشا اور اس کی فوج ٹڈے کھاتے رہے، لیکن ہتھیار نہیں ڈال رہے تھے، اس لیے کہ بعض مورخین کے مطابق اس کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ ہتھیار نہیں ڈالنا۔ ایک ترک مصنف لکھتا ہے کہ ایک مرتبہ 1918 میں جمعہ کے دن فخر الدین پاشا مسجد نبوی میں نماز کے دوران خطبہ دینے ممبر کی سیڑھیوں پر چڑھنے لگا تو آدھے راستے میں رک گیا، اور اپنا چہرہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی طرف کرتے ہوئے عرض کیا: اے اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے بعد اس نے نمازیوں اور مجاہدین سے ولولہ انگیز خطاب کیا: مسلمانوں، میں تم سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر جہاد کی اپیل کرتا ہوں، جو اس وقت میرے گواہ بھی ہیں۔ میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ دشمن کی طاقت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور ان کے شہر کا آخری گولی تک دفاع کرو۔ اللہ عز و جل ہمارا حامی و ناصر ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت ہمارے ساتھ ہو۔ ترک افواج کے بہادر افسروں، ہے محمدیوں، آگے بڑھو اور میرے ساتھ مل کر اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے وعدہ کرو کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت اپنی زندگیاں لٹا کر کریں گے۔ اس کے بعد فخری پاشا نے کہا کہ اسے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ وہ بھی ہتھیار نہ ڈالے۔ اگست 1918 میں جب اسے شریف مکہ کی طرف سے پیغام آیا کہ
ہتھیار ڈال دو تو اس نے ان الفاظ میں جواب دیا: فخری پاشا کی طرف سے، جو عثمانی افواج کا سپہ سالار اور سب سے مقدس شہر مدینہ کا محافظ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادنا غلام ہے، اس اللہ عز و جل کے نام سے جو ہر جگہ موجود ہے، کیا میں اس کے سامنے ہتھیار ڈالوں جس نے اسلام کی طاقت کو توڑا، مسلمانوں کے درمیان خون ریزی کی اور امیر المومنین کی خلافت پر خطرے کا سوالیہ نشان ڈالا اور خود کو انگریز کے ماتحت کیا؟ جنگ کے دوران فخر الدین پاشا نے مسجد نبوی کے بعض قیمتی اور تاریخی نوادرات کو محفوظ کرنے کے لیے انہیں استنبول بھجوا دیا تاکہ جنگ میں انہیں نقصان نہ پہنچے۔ بعض لوگ اس اقدام کو اسلامی ورثے کی حفاظت قرار دیتے ہیں، جبکہ بعض عرب مورخین اس پر تنقید بھی کرتے ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ فخر الدین پاشا مدینہ کی دفاع کو اپنی زندگی کا سب سے اہم مشن سمجھتے تھے۔ 1918 میں پہلے جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ شکست کھا گئی اور حکومت نے ہتھیار ڈال دیے، مگر فخر الدین پاشا پھر بھی مدینہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ انہوں نے آخری وقت تک مزاحمت جاری رکھی۔ آخرکار ان کے اپنے چند افسروں نے انہیں گرفتار کر لیا کیونکہ سلطنت جنگ ہار چکی تھی اور مزید لڑائی ممکن نہیں ہو رہی تھی۔ بعد میں انہیں برطانوی فوج کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ لمحہ تاریخ کا ایک انتہائی جذباتی واقعہ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ فخر الدین پاشا آخری دم تک مدینہ کا دفاع کرنا چاہتے تھے۔ گرفتاری کے بعد انہیں مصر لے جایا گیا، جہاں کچھ عرصہ قید میں رکھنے کے بعد رہا کر دیا گیا۔ بعد میں انہوں نے ترکی کے لیے سفارتی خدمات بھی انجام دیں۔ فخر الدین پاشا افغانستان میں ترکی کے سفیر بھی رہے۔ 1948 میں استنبول میں ان کا انتقال ہو گیا، لیکن آج بھی ترکی اور مسلم دنیا کے بہت سے لوگ انہیں بہادری، وفاداری اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علامت سمجھتے ہیں۔ فخر الدین پاشا کی زندگی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق، ثابت قدمی، قربانی اور وفاداری کا درس دیتی ہے۔ انہوں نے انتہائی مشکل حالات میں بھی ہمت نہیں ہاری اور اپنی آخری سانس تک اپنے مقصد پر قائم رہے۔ اسی وجہ سے تاریخ انہیں مدینہ کا محافظ کے لقب سے یاد کرتی ہے اور ان کی داستان آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کرنے اور حق کے لیے قربان ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔